السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ مگر درخزی خانزادہ کو جو فیس کرنا پڑ رہا تھا تمہاری سوچ ہے، اب رشوہ نہ زندہ میں رہنے دے، زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ زران نے کاٹدار لہجے میں لفظ چبائے۔ میری بہن کی بھی یہی حالت ہے مسٹر خانزادہ، تمہاری بیوی ہوں میں۔ پہلے تمہیں میرے دکھ، میرے کرب کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تم آج پھر اپنے دوست کے متعلق سوچ رہے ہو۔ اب رش درد کرب سے بولتے اس کا گریبان جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی زخمی شکوہ کی پھیکی گلابی آنکھیں گاڑ گئی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بھاڑ میں جائے وہ درخزے خانزادہ، اور بھاڑ میں جائے میرا ہر رشتہ، بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ مجھے جب مجھے سکون ہی نہیں تو میری طرف سے ساری دنیا کو آگ لگ جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ اپنے کالر بیگ جھٹکے سے چھڑواتے غصے سے بولتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنی ہی بڑی بات ہے تو اس ایس پی کو بولو، بزدلوں کی طرح کیوں بھاگ رہا ہے؟ طلاق دے کر میری بہن کی جان کیوں خلاصی نہیں کرتا؟ اگر مرد عورت کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے تو غیرت مند بن کر طلاق آخر اسے کیوں نہیں دیتا؟ مرد ساتھ سے بڑا ڈھکوسلا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ابرش کی بھیگی آواز پر زران کے قدم رکے تھے، مٹھیاں سختی سے بھینچی تھی، رنگت سرخ گندھاری ہوئی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے نکل گیا تھا۔ زران تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے مردانے کی طرف بڑھا۔ مردانے میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ زران کے بھاری قدموں کا رخ اب درخزے خانزادہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ رخصتی نہیں کر رہا تھا۔ زران بے یقین تھا درخزے خانزادہ کے اس فیصلے پر۔ زران خانزادہ کا دل دماغ سے غصے سے تڑک رہا تھا، وہ آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ پورا کمرہ خالی تھا، درخزے خانزادہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اب چبڑے بھیجتے تیز تیز قدموں سے کارپوش کی طرف بڑھا تھا۔ درخزے کی گاڑی کارپوش میں نہیں تھی۔ زران نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر درخزے خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر بند آنے پر وہ لب کھینچ گیا۔ رحیم کاکا۔ زران پوری قوت سے حلق کے ول دھاڑا تھا۔ رنگت تیش و عالم سے سرخ ہو رہی تھی۔ رحیم کاکا کا زران کی دھاڑ پر بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ جی چھوٹے خان، رحیم کاکا نے زران کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا تھا۔ گاڑی نکالے میری، مجھے ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ زران کو سے پکارتے مردانے کی طرف بڑھا۔ مردانے کے لاؤنج میں موجود ٹیبل پر پڑی اپنی پسٹل اٹھاتے ہوئے اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے تیز تیز قدموں سے کار پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کھیل عشق نے کھیلا ہے، کیا غم کا لگا میلہ ہے، دل کل بھی میرا اکیلا تھا، دل آج بھی میرا اکیلا ہے۔ درخزے خانزادہ سرد و سپار انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اپنی نم سرخ آنکھیں وہ اب اپنی آستین سے مسل نہیں رہا تھا۔ آنکھوں سے گرم سیال بہتے اس کی ہلکی گھنی بیئرڈ کو پکو رہا تھا۔ آئی لو یو درخزے، پھر سے اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ آہ درخزے خانزادہ چیختے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ گیا۔ آئی لو یو درخزے، اس کی سماعتوں میں مسلسل ستمگر کی آواز پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے بال دونوں ہاتھوں سے مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اب کر درد و کرب سے چیخ رہا تھا۔ بہت ظالم ہو تم، بہت ظالم، تمہارا جھوٹا احسان میرا کیا حال کر چکا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی مائی سوئن۔ یہ لفظ، یہ آواز اب کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں دلہن کی طرح سجی تم؟ اب کیسے میں سو پاؤں گا، کیسے میں یہ زندگی تنہا گزار سکوں گا؟ درخزے درد کرب سے بولتا چیخا تھا۔ نظروں کے سامنے اس کا دلہن کی طرح سجا خوبصورت دو آتشہ روپ آ رہا تھا۔ درخزے کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا یار کیا مجھ سے دور ہوا، یہ دل کتنا مجبور ہوا، کوئی اب کیا اس کو جوڑے گا جو شیشہ چکنا چور ہوا، اب ٹکڑے چنتے پھرتے ہیں، ہائے کیسے زخم لگا بیٹھے، لو کی تیار لبدے پھر دے، اسی لبیا یار گوا بیٹھے۔ یکدم درخزے خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا۔ خبردار تم نے جھوٹ بولا، خبردار تم نے مزید میری محبت کی توہین کی۔ اپنے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے۔ اس کی دودیا گردن پر اپنے ہاتھوں کی گرفت یاد آئی تھی، اس کا تڑپ بن کر اب مچھلی کی طرح خود کو چھڑوانا یاد آیا تھا۔ درخزے گہرے سانس لیتے اذیت و کرب سے گاڑی روکتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگاتے گہرے سانس لے رہا تھا جو گردن چومنے کے لیے بنی تھی۔ اس نے اسے بے دردی سے دبوچ دے اس کی سانسیں چھیننے کی کوشش کی۔ درخزے نے اب اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے پیوست کیے اسے بے دردی سے کچل ڈالا تھا۔ نچلے لب پر خون کی ننی ننی بوندیں آن ٹھہری تھی۔ اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کے بے
رحم نشان یاد آئے تھے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا اس طرح بھی انداز میں اپنی قمیض کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر لبوں میں دبا گیا۔ وہ خوبصورت دودھیا گردن چومنے کے لیے بنی تھی۔ وہ اسے سختی سے چھوتے اس کی سانس رک چکا تھا۔ وہ تو اس خوبصورت گردن پر دانت کاٹنے سے پہلے 100 بار سوچتا اور اس کی سانسیں رک چکا تھا۔ وہ یہ لفظ ادا کرتے بری طرح گھبرایا تھا۔ اگر کبھی اس کے وجود اس کی دودھیا گردن کو کسی اور نے چوم لیا تو، کسی اور نے اس خوبصورت قیامت سے وجود پر اپنی جنون خیزیاں رقم کر ڈالی تو، یہ سوچ ہی اسے پسینے میں نہلا چکی تھی۔ وہ سر سے پیر تک پسینے میں شرابور ہوا تھا، جسم دہکتی آگ بنا تھا۔ وہ صرف میری ہے، وہ صرف میری ہے، وہ صرف درخزئی خانزادہ کی ہے۔ وہ حلق کے بل ہنسیانی چیخ اٹھا تھا۔ مگر تو اسے چھوڑ آیا، اب وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر کا درد ظاہر ہوا تو وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی ہے میری، میرے نکاح میں میری بیوی، میری عورت، صرف میری عورت۔ وہ حلق کے بل اتنی زور سے چیخا تھا کہ اس کی سانسیں اٹکی تھیں، سانسیں بری طرح پھولی تھیں۔ اسے کھانسی کا غوطہ لگا تھا۔ وہ تیرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھاگ رہی تھی، وہ بھی کسی غیر مرد اپنے دوست پر بھروسہ کر کے۔ اب تو اسے چھوڑ آیا ہے، وہ تو آزاد ہو گئی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اپنے اندر اٹھتے سوالوں پر درخزئی کو اپنی سانسیں سچ میں اکھڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اب اپنی اکھڑتی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ نہیں بھاگے گی اب، وہ نہیں کرے گی اب وہ کسی پر بھروسہ۔ اس مائیکل کو میں مروا دوں گا، مروا دوں گا۔ درخزئی خانزادہ پاگلوں کی طرح اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے خون نشان درندے کی مانند دھاڑ اٹھا تھا۔ وہ تیرے ہوتے اس حویلی سے بھاگ رہی تھی، اسے کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ اب تو اسے چھوڑ آیا ہے۔ وہ امریکہ سے آئی ہوئی آزاد خیال لڑکی ہے۔ وہ کہاں رہے گی ان پہاڑوں میں؟ موقع ملا وہ ان پہاڑوں سے دور چلی جائے گی، بہت دور، تیری دسترس سے بھی بہت دور۔ تو چاہے تو بھی اس تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اپنے اندر کی آواز پر گھبراتے ہوئے گہرے سانس بھرتے وہ اپنا دل ایک ہاتھ سے رب کر رہا تھا۔ کہیں بھی جائے گی، صرف میری نکاح میں رہے گی، اس لیے تو اسے طلاق نہیں دے سکا، برداشت کر سکتا تھا اس پر کسی کا حق، اس پر کسی کا سایہ۔ نہ اسے کبھی طلاق دوں گا، جتنی مرضی دور چلی جائے اس کے قدموں میں میرے نکاح کی بیڑیاں رہے گی، وہ صرف میری رہے گی، دل سے نہ صحیح مگر جسم سے صرف میری ہی رہے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ آنکھوں کی گوشوں میں بہتی نمی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دل میں بھی کسی کو بسائے یہ بھی کہاں گوارا تھا۔ اپنے ہی لفظوں پر دل میں درد کے طوفان اٹھے۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہوتا آنکھیں کھول گیا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری ہے۔ اس کا دل، جسم، روح صرف درخزئی خانزادہ کا ہے، اس سرپھرے خانزادہ کا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس کی آنکھوں میں بھی کسی کی بھی پرچھائی بھی لہرائی، میں اسے چیر کر رکھ دوں گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے طیش و عالم میں گرج اٹھا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا اسے، اگر اسے میں اپنی حویلی لے کر جاؤں گا، اسے اپنی پناہوں میں قید کر کے رکھوں گا، اب وہ کھلی فضا میں سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ میں اس پر سانسیں اتنی تنگ کر دوں گا، وہ ہر روز قطرہ قطرہ مجھ سے سانسوں کی بھیک مانگے گی، مگر اسے سانس نہیں ملے گی۔ ایسا سلوک کروں گا اس کی روح کانپ اٹھے گی، روز موت کی بھیک مانگے گی، مگر یہ خانزادہ اسے موت بھی نہیں دے گا۔ چیر کر رکھ دوں گا اس نازک وجود کو۔ وہ طیش و عالم میں دھاڑتے ہوئے اپنی گاڑی کا رخ پھر سے حویلی کی طرف مڑ گیا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی کا رخ اب حویلی کی طرف تھا۔ وہ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ دہشت زدہ انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ دل صرف اس نازک وجود کو ادھیڑنے کی خواہش کے در پہ تھا۔ اس کی گاڑی رات کے اس پہر، اس سرد برفیلی رات میں پہاڑوں کے درمیان ہچکولے بھرتے جیسے ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ دل و دماغ کے دعاتشاہ روپ کو تہس نہس کرنے کا در پہ تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے آگے اس کے مورے اور بابا جان کا عکس لہرایا تھا۔ یادوں کی دھندلی گرد میں اس کے بابا کبیر خان کی اس کی مورے کی ہتھیلیاں چوم رہے تھے۔ اس کی مورے کی نگاہیں جھکی تھیں، اس کے بابا مسلسل اس کی مورے کی ہتھیلیوں کو نرمی سے چوم رہے تھے۔ وہ 10 سال کا دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی لمحے گاڑی روکتے شدت سے رو دیا تھا۔ اگلا منظر بہت واضح تھا۔ آپ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم اپنا بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہا ہے، ہم کو چھوڑ دو کبیر خان۔ اس کی مورے چیخی تھی۔ تم کو نہیں چھوڑ سکتا، تم صرف ہمارا بچوں کا ماں نہیں، ہمارا محبت ہے، ہمارا زندگی ہے۔ اس کے بابا کبیر خان آگے بڑھتے اس کے اور پری کے سامنے ہی اس کی مورے کی ہتھیلیوں کو لبوں سے لگاتے آنکھوں پر لگا چکے تھے۔ اس کی مورے گلاب کی طرح سرخ پڑتے نظریں چکا گئی تھیں۔ وہ اگلے لمحے کبیر خان کے کشادہ سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ کبیر خان کا کہکا گونجا تو ساتھ میں پری اور اس کی کھلکھلاہٹیں بھی گونجی تھی۔
وہ یہ منظر یاد کرتے سیٹ سے ٹیک لگائے اضطرابی انداز میں گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی مورے اس کے بابا پر چلا لیتی تھی، مگر اس نے اپنے بابا کو کبھی اپنے مورے سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسے پھر یہ سب کر سکتا تھا؟ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے یہ سب کر سکتا تھا، جس کے احترام میں وہ ہتھیلیاں چوم چکا تھا؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عورت۔ وہ کیسے اسے تکلیف دے سکتا تھا آخر؟ بابا مورے میری پری۔ وہ اسٹیئرنگ پر بے دردی سے ہاتھ مارے ہنسیانے چیختا جا رہا تھا۔ اس کے زخمی بازو کے سٹچز کھل چکے تھے، ٹانکوں سے خون نکلتے اس کا بازو داغدار کر رہا تھا۔ یہ وقت کیسی ہوا چلی، نہ یار رہا نہ اس کی گلی، بس اتنی خطا تھی، عشق کیا، کیوں عشق کیا، یہ سزا ملی۔ یہ کیسی ٹھیس اٹھی دل میں، یہ کیسی ٹھوکر کھا بیٹھے، ایسے عشق دا درد جگا بیٹھے، ایسے عشق دی آگ لگا بیٹھے، لوکی تیار لب دے پھر دے، اسی لبیا یار گوا بیٹھے۔ ترکزی خانزادہ نے سیدھے ہوتے درد سے کناتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کا رخ پھر سے اپنی حویلی کی طرف موڑا تھا۔ اب اس کی گاڑی پھر سے اس کی حویلی کی طرف رواں دواں تھی، مگر اس کی مورے ملالہ بخت کبیر خان تھی۔ کبیر خان جیسے نیک مرد کی بیوی، اس کی بیوی امریکہ سے آئی ہوئی پاشا کی بیٹی عنایا پاشا۔ درخزے درد کرب سے سوچتے اپنے بال مٹھیوں میں دبو چکا تھا۔ وہ تو عنایا درخزے خانزادہ تھی جیسے اس کی مورے ملالہ کبیر خان تھی۔ وہ اذیت کی انتہا پر سوچتے خود کو اذیت دے رہا تھا۔ عنایا خانزادہ نہیں، وہ عنایا پاشا ہے، مگر اب اسے عنایا خانزادہ بناؤں گا۔ اپنی مورے ملالہ بخت کبیر خان جیسی عورت، جس کے چہرے پر کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی تھی، جس کے سر سے کبھی چادر نہیں سرکی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے ہوئے، وہ دو سٹیئرنگ گھماتے ہوئے پھر سے اپنی گاڑی کا رخ زران خانزادہ کی حویلی کی طرف موڑ چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں اپنے بازو سے بے دردی سے مسلتے ہوئے سرد سپاٹ انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ زران خانزادہ تندو تیز انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تجھے درخزے خانزادہ، زران خانزادہ نے تیش و عالم سے پوری قوت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے تو؟ زران نے جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ یکدم سامنے سے درخزے خانزادہ کی سپیڈ سے آتی گاڑی کو دیکھ کر زران نے اپنی اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے دوسری طرف گھمایا تھا۔ درخزے خانزادہ نے زران خانزادہ کو دیکھتے اسٹیئرنگ دوسری طرف گھماتے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر زران خانزادہ کی گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ زران خانزادہ نے اپنا بچاؤ کرتے بریک پر پاؤں رکھتے گاڑی روکنے کی کوشش کی۔ سڑک بے حد تنگ تھی، ایک طرف گہری کھائی تھی، دوسری طرف پہاڑ تھے۔ دونوں گاڑیاں اتنی سپیڈ سے آ رہی تھیں کہ گاڑیاں زوردار تصادم سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ درخزی خانزادہ کا سر بری طرح سے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ زران خانزادہ کی ونڈ اسکرین کا شیشہ تڑکتا، کانچ کے کتنے ہی ٹکڑے اس کے گال میں بے بس ہو چکے تھے۔ دونوں سیٹ سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے ہوئے ایک دوسرے کو خون نشام نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ زران نے درخزے کو سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے گال میں پیوست کرچیاں بے دردی سے کھینچ کر نکالی تھی۔ درخزے خانزادہ اپنی پیشانی سے بہتا خون ایک ہاتھ سے بے دردی سے صاف کرتے ہوئے زران کو خون اتری آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اترا۔ زران خانزادہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھائے گاڑی سے اترا تھا۔ دونوں بھاری قدموں سے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ کہاں جا رہے ہو بزدلوں کی طرح؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری عنایا کے ساتھ ایسا کرنے کی، اسے دلہن بنی چھوڑ کر جانے کی؟ صرف اسے بہن کہا نہیں، دل سے اپنی بہن مانتا بھی ہوں۔ زران درخزے کو گریبان سے پکڑتے غرایا۔ نہ وہ تیری بہن ہے، نہ تو اسے بہن مانتا ہے، نہ تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ وہ بیوی ہے درخزے خانزادہ کی، تیرا کیا اس سے؟ اس پر میرے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اور تجھے کس نے کہا کہ میں اسے چھوڑ کر جا رہا تھا؟ اگر چھوڑ کر جا رہا ہوتا، گاڑی کا رخ میری حویلی کی طرف ہوتا، اور دیکھ میری گاڑی کا رخ کس طرف ہے۔ درخزے خانزادہ نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے استضائیہ لہجے میں سامنے کھڑی اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ زرانے سے سرد آنکھوں سے گھورتے دیکھتے اپنی گھنی بیئرڈ سہلا رہا تھا۔ میری گاڑی کا رخ تیری حویلی کی طرف ہے، دیکھ لے منسٹر، میں تو اپنی سہاگرات منانے کے کچھ اسپیشل انتظام کرنے گیا ہوا تھا۔ درخزے نے کہتے اپنی گاڑی کے بونر سے ٹیک لگائے، اپنی قمیض سے سگریٹ لائٹر نکالتے اسے سلگاتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ بکواس بند کر اپنی۔ زران نے درخزے خانزادہ نے اس کی بات پر اسے غصے سے گھورتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پسٹل پکڑی، پسٹل اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈالی تھی۔ یہ تو مجھے مارنے کے لیے لایا تھا؟ درخزے نے اس کی پسٹل دیکھتے سگریٹ لبوں سے نکالتے استضائیہ ہنسا تھا۔ ہاں، تجھے مارنے کے لیے لایا تھا۔ اگر تو عنایا کو چھوڑ کر جاتا تو باخدا یہ گولیاں تیرے سینے میں دھڑ دھڑ کر کے ڈال دیتا۔ زران اپنے گال کے زخم کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے سرد لہجے میں غرایا۔ اصلاً جب عابر کو چھوڑ کر گیا تھا تب تو تم نے دھڑ دھڑ یہ گولیاں اس کے سینے میں نہیں ڈالی تھیں۔
انایا تیری بیوی کی بہن ہے، اس کا درد زیادہ چھپ رہا ہے، یا پھر عابیر سے تمہیں محبت نہیں تھی؟ درخزی نے تنزیہ مسکراتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے دھواں فضا میں چھوڑا۔ اوہ ہاں، اسفن تو تیرا سگا والا دوست ہے نا؟ سوتیلا تو صرف درخزی خانزادہ ہے۔ درخزی سگریٹ کا گہرا کش لیتے زخمی سا ہنسا تھا۔ حویلی چل درخزی، انایا کی رخصتی ابھی اسی وقت ہونی چاہیے، تو اسے کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ نکاح میں نے اس لیے کروایا تھا کہ مجھے تجھ پر یقین تھا، تو ہی وہ انسان ہے جو کسی صورت اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مجھے یقین تھا تو اسے کبھی ہرٹ نہیں کرے گا۔ 16 سال کی ہے، مجھے یقین تھا تو کبھی اس کی مرضی کے بغیر اسے چھوئے گا تک نہیں۔ بکواس بن کر زران خانزادہ، وہ سگریٹ لبوں میں دبائے گرایا۔ اسے چھوؤ نہ چھوؤ تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ عزت ہے میری وہ، خانزادہ ہوں میں، پٹھانوں گا خون ہے میرے اندر۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں اپنی بیوی کو کسی قیمت چھوڑ کر جاؤں گا؟ یہ رخصتی ابھی ہوگی، اسی وقت ہوگی۔ وہ گرجتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں زران کی آنکھوں میں دیکھتے گاڑ گیا تھا۔ اوکے، آئی ول میٹ یو ان مائی مینشن۔ زران خانزادہ نے اسے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیسز۔ ضرورت نہیں حویلی میں مجھ سے ملنے کی، نہ آج کے بعد میرا اس حویلی سے کسی سے کوئی تعلق ہے۔ درخزی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اونچی آواز میں بولتے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ زران نے اس کے لفظ سنتے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ زران نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب دونوں کی گاڑیاں حویلی کی طرف پھر اسی سپیڈ سے بڑھ رہی تھیں۔ انایا بیڈ پر اوندھے منہ دلہن کے لباس میں لیٹی سسکاریاں بھر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت سلکی براؤن بال کمر پر بکھرے تھے۔ اس کی درد بھری سسکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس ستمگر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے بغیر رہنے کا سوچتے ہی اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ کب سے اسے ایسے روتے ماتم منا رہی تھی، اب تو اس کی سسکاریاں بھی تھم چکی تھیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، انایا کی سسکاریاں تھمی تھیں۔ اس ستمگر کی خوشبو اسے اپنی اطراف میں بکھرتی محسوس ہوئی۔ اس کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اب یہ ایک خواب ہے۔ وہ اب کبھی اس کے جسم سے اٹھتی محسور کن خوشبو اپنی سانسوں میں نہیں اتار سکے گی۔ اسے اپنے کندھے پر اس ستمگر کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس کا ہچکولا لیتا وجود ساکت ہوا تھا۔ انایا نے بے یقینی سے مڑتے ہوئے دیکھا۔ درخزی خانزادہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر وہ بے یقین ہوئی تھی، سانسیں تھمی تھی۔ درخزی انایا ایک جھٹکے سے بیت سے اٹھی۔ وہ لرزتے ہوئے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم چاہتی تھی تمہیں رخصت کروا کر لے جاؤں میں؟ درخزی خانزادہ کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھتے وہ اس کے سوال کو سنے انایا نے استباط میں سر ہلایا۔ رخصت ہی کروانے کے لیے آیا ہوں تمہیں مائے سوئن۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کی متورم آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کیا تھا۔ انایا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے اس کے گال پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھا۔ وہ سچ میں اس کے سامنے تھا، جسے وہ بے دردی سے جھٹک گیا۔ درخزی انایا نے اس کی آنکھوں میں دہشت دیکھتے سسکی لی تھی۔ یہ سسکاریاں بند کرو مائے سوئن، تمہارے لیے زندگی کا معنی بدلنے والا ہے۔ پہاڑوں میں رہنے والے اصل خان سے اب تمہارا واسطہ پڑے گا۔ اب تم ہر رات سسکاریاں بھرو گی، مگر خوف سے لرزتے ہوئے۔ تمہیں بتاؤں گا، جب کوئی عورت ایک خان کی بیوی بنتی ہے تو وہ اس کی چار دیواریوں میں کیسے رہتی ہے۔ وہ اس کی سرخ یاقوتی لبوں پر جھکتے انہیں اپنے لبوں میں پیوست کر گیا تھا۔ انایا کی شدت پر درد سے سسکاری بھرتے جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ اس کی برہنہ کمر پر اپنی برفیلی کھردری انگلیاں سختی سے گاڑے اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کے نچلے لب پر شدت سے بے رحمی سے دکھا گیا تھا۔ انایا اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی بے رحم شدت سہتے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ بہت بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت اٹھا رہا تھا۔ وہ خود کو اس سے چھڑوا نہیں رہی تھی، آنکھیں میچے اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اسے چھوڑتے ہوئے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے اس کی پھولتی سانسوں کو بغور دیکھتے اس کے ہونٹوں کو دیکھا، جہاں اب سرخی نہیں تھی بلکہ اس کی شدت کا گہرا رنگ تھا۔ وہ اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے جلن سے سسکاریاں بھر رہی تھی، جہاں درخزی کی شدت سے جلن ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کلائی بے دردی سے پکڑتے ڈریسنگ میرر کی طرف بڑھا۔ انایا کانپتے ہوئے کھنچتے ہوئے اس کے ساتھ بڑھی تھی، بالکل ویسے تیار ہو جیسے پہلے تیار تھے، ایک دلہن کی طرح، سر پر دوپٹہ اوڑھے، ہونٹوں پر سرخی لگائے۔ ایک دلہن کی طرح ملنی چاہیے ہو مجھے۔ رخصت ہو رہی ہو تم اور مجھے سجائی اپنی دلہن چاہیے۔ پورے رسم و رواجوں بینڈ باجوں سے تمہیں رخصت کروا کر لے جانا چاہتا تھا۔
اپنی سیج پھولوں سے سجانا چاہتا تھا۔ یہ سب تو نہ ہو سکا مگر باقی ساری رسمیں نبھائی جائیں گی۔ آج کی رات تم سے سارے حق لیے جائیں گے، پھولوں کی سیج نہ صحیح، کمرے کے سادہ بیڈ، کمرے کی ٹھنڈی زمین پر، یا پھر میرا اسٹائلش واش روم، ہر جگہ تم سے حق لے کر بتاؤں گا تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تم سے حق لیتے وقت تمہیں شدت سے چھوتے بتاؤں گا کہ تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ درخزے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ جماتے اس کے کندھے کو چومتے ہوئے بولا تو درخزے کے برفیلے لہجے میں اس کی باتوں پر عنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ پہنو زیور اور سجاؤ خود کو دلہن کی طرح میرے لیے۔ درخزے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولتے ہوا پیچھے ہوا۔ درخزے عنایا نے اس کے برفیلے لہجے اور بے حد سنجیدہ چہرے کو دیکھتے خوف سے ہچکی تھی۔ سجاؤ خود کو میرے لیے، وہ حلق سے دھاڑا تھا۔ عنایا منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے لرزا اٹھی تھی۔ درخزے کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے عنایا ڈریسنگ ٹیبل سے انگریز ایئر رنگس اٹھائے کانپتے ہاتھوں سے پہن رہی تھی۔ درخزے دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ پیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا زیور پہن رہی تھی۔ درخزے کی گہری نگاہوں سے وہ خود کو جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ عنایا نے زیور پہن کر کپکپاتے ہاتھ سے لپسٹک درخزے ریڈ دوپٹے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے نگاہیں پھیر گیا تھا۔ وہ سچ میں بے حد خوبصورت تھی، کم سے کم اس کے لیے تو اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت تھی۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے اپنے بوٹ کے نیچے مسلتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ایسے رخصت ہوگی تم؟ یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے، بنا سوات ہے۔ یہاں کی لڑکی صرف اپنے شوہر کے سامنے اپنی زیبائش ظاہر کرتی ہے۔ بہت جیلی امریکہ طرز کی زندگی۔ اب درخزے خانزادہ کی عورت بن کر زندگی گزارو گی۔ سر سے پیر تک خود کو چھپا کر کسی بڑی چادر سے گھونگھٹ نکالو۔ درخزے اس کے دو آتشہ روپ کو دیکھتے گررایا۔ عنایا نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے استبات میں سر ہلاتے زمین پر پڑی اپنی میرون شال اٹھائی۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اسے سر پر لے رہی تھی۔ درخزے اس سے لیتے اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال چکا تھا۔ اب وہ مکمل اس چادر میں چھپ چکی تھی، اسے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ درخزے اس کی کلائی پکڑے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اس کی سخت گرفت میں اس کے ساتھ کھینچ رہی تھی۔ وہ عنایا کو لے کر باہر آیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، صرف زران پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ درخزے سے مکمل طور پر نظر انداز کرتے عنایا کی کلائی پکڑے زنان خانے سے ہوتے ہوئے داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ عنایا کو درخزے خانزادہ کے ساتھ کھنچتا دیکھتے زران نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ درخزے خانزادہ نے کارپوش میں آتے ہی اپنی گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اندر بے دردی سے دھکیلا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ حویلی سے نکلتے ہی درخزے کے گارڈز کی ڈھیروں آگے پیچھے گاڑیاں بھی روانہ ہوئی تھیں۔ ابرش اپنے کمرے میں کافی دیر سے ٹہلتے ہوئے زران کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک سی گرین ڈریس میں ملبوس تھی، ویسے ہی تیار تھی، ہیوی جولری پہنے ہوئے تھی۔ وہ پانی تک حلق سے نہ اتار پا رہی تھی تو جا کے ڈریس چینج کرتی۔ پورے وجود میں بے چینیاں سی بھری ہوئی تھی، دل و دماغ میں تپش کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ پتہ ہے کیا کرو، دوسرا نکاح کر لے، ایک کو سوات میں رکھ لے اور ایک کو اسلام آباد میں رکھ، اور پھر ہی سکون آ سکتا ہے زندگی میں، ورنہ نہیں۔ زران کے لفظ سماعتوں میں پڑتے ہی ابرش کو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے دیوار کو ایک ہاتھ مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ مذاق کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا، فضول میں بات کھینچ رہی ہو، دوسری عورت کے پاس بھی کچھ نہ ہو، شاید سکون ہو جس کو میں ترس گیا ہوں۔ اس کے لفظ یاد کرتے ابرش کے پورے بدن میں کپکپاہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ ادھر سے جنت کی حوروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مذاق میں بھی جنت کا حوروں کا ذکر کرتا تھا، وہ پاگل ہو جاتی تھی۔ اگر کبھی وہ دنیا میں کسی دوسری عورت کو محبت بھری نگاہ سے بھی دیکھے گا، اسے یقین تھا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ مر سکتی تھی مگر اسے کسی کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ابرش سسکتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ دوسرے لمحے ابرش آنکھیں کھولتے ہوئے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی۔ ابرش نے مرر میں دیکھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھائے، اپنے خوبصورت لبوں پر مزید گہرا کوٹ کرتے اس پر چمکتا لپ گلاس لگایا تھا، اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے سیٹ کیا تھا۔ اس کے نشیب و فراز مسمیت نمایاں ہونے لگے تھے۔ زران کا پسندیدہ پرفیوم خود پر چھڑکتے ہوئے ابرش نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا مہکتا وجود پہلے سے بھی زیادہ دہکنے لگا تھا۔ چاہتی تھی زران کمرے میں آتے ہی اسے دیکھ کر خود پر قابو نہ پا سکے، اس کے قریب آ جائے۔ وہ اسے کسی کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ دوریاں ان کے درمیان کسی تیسرے کو نہ لے آئے۔ اب وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ مسٹر خانزادہ، تم سے شدید محبت کرتی ہوں۔ تم نے آج پھر سے اپنی محبت میں ابرش پاشا کو جھکایا۔ تم کمزوری ہو میری، بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔
تم صرف میرے ہو مسٹر خانزادہ، صرف میرے ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے میرے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں کوئی دوسری عورت آئے گی ہی تمہاری بھول ہے۔ جب تک زندگی میں تمہیں صرف ایک عورت پر اکتفا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے ابرش پاشا۔ ابرش مرر میں دیکھتے انکشر شہادت اٹھائے بھیگے لہجے میں بول رہی تھی، وہ کسی اور کا نہ ہو جائے، شاید یہ ڈر کہ ساری زندگی رہنے والا تھا۔ مرر میں دیکھتے وہ زخمی سا اس نے بتایا ہی نہیں، کبھی نہیں تھا۔ وہ اس کے بغیر 7 مہینے کیسے رہا، ایک رات کی تڑپ تک بیان نہیں کی تھی۔ اسے تو آج بھی لگتا تھا وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے، اس کے بغیر رو سکتا ہے، اس کے بغیر جی سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں بڑی آسانی سے لا سکتا ہے۔ اسے زران خانزادہ کی محبت پر غرور آخر کیوں نہیں تھا، وہ غرور جو حور آبیر بہارے کے چہروں پر ان کے شوہر کی محبت دکھائی دیتا تھا۔ 3 ماہ سے بے اتنائی کی مار ماری تھی، اسے اپنے عورت ہونے پر شک ہونے لگا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر جو غرور تھا وہ زران خانزادہ شادی کے 3 ماہ میں ختم کر چکا تھا۔ کون سی عورت آخر اپنے شوہر کی بے اتنائی برداشت کر سکتی تھی؟ وہ کیوں نہیں آخر اسے سمجھ پاتا تھا؟ وہ کیوں نہیں آخر اس کی محبت میں تڑپ کر رو پڑتا تھا؟ وہ کیوں ہر بار اسے جتاتا تھا وہ صرف اس کے جسم سے محبت کرتا ہے؟ وہ تو اپنی طرف اپنی محبت، اپنا عشق اس پر ظاہر کر چکی تھی۔ وہ کیوں اپنے لفظوں سے انہیں سے نہیں بتاتا تھا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کیا اتنی آزارہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے زاران کے پاس اس کے لیے لفظ ہی نہ ہو؟ وہ منسٹر، وہ خانزادہ جو دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانا جانتا تھا، جو اپنے لفظوں سے دوسروں کو دو کوڑی کر کے رکھ دیا کرتا تھا، جو اپنی بہن اپنے رشتے ہر رشتے پر جان دیتا تھا، کیوں پر زران خانزادہ کے لفظ اس کے پاس آتے ہی ختم ہو جاتے تھے؟ کیا وہ اتنی آزارہ تھی کہ اس کے شوہر کے پاس محبت کے اظہار کے لیے بھی لفظ نہ ہو؟ وہ اس کے بے شرم بیوی کہہ سکتا ہو مگر آئی لو یو نہ کہہ سکے؟ ابرش کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہر رشتے کی محبت کے لیے ترستی تھی، اپنے ہر رشتے کی محرومی کا ازالہ وہ زران خانزادہ سے چاہتی تھی۔ وہ تھا کہ اپنی محبت کے لیے بھی ترسا ترسا کر قطرہ قطرہ اسے مار رہا تھا، اور وہ مر رہی تھی۔ کوئی بھی اس کی محبت کو سمجھ نہ سکا تھا۔ سرفہرست میں زران خانزادہ کا نام تھا، جس کی بے اتنائی، بے رخی، اس منتقم مزاج پرسنالٹی کا اس کا جسم، اس کی روح بھی زخمی کر دیتی تھی۔ کیا بیوی کے لیے بھی شوہر منتقم مزاج ہوتا ہے؟ مگر وہ اس کے لیے تھا۔ اپنی لفظوں سے اس کا دل چھلنی کرنا جانتا تھا۔ جب جب اس کے پاس اس کے باس کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی، وہ اسے اکیلا کر دیتا تھا۔ کیا چاہتا تھا زران خانزادہ کے 2 محبت بھرے لفظ، اس کا پیار کی گرمی، اس کی باہوں کی حدت، اس کا کشادہ سینہ؟ وہ تھا سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ زندگی جتنی تکلیف اسے دیتی تھی، زران خانزادہ اسے اپنے لفظوں سے، اپنی بے اتنائی سے بہت زیادہ دے چکا تھا۔ نہیں، میں اس بار نہیں چکوں گی مسٹر خانزادہ، نہیں آنے دوں گی تمہیں خود کے قریب۔ ابرش نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں جھکوں گی تمہارے آگے، گڑ گڑاؤں گی نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ابرش نے ہاتھ میں پکڑی لپسٹک زمین پر دے ماری تھی۔ لیکن تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کی، میں اپنی جان تو لوں گی، تمہاری بھی لے لوں گی، یہ وعدہ ہے ابرش پاشے کا۔ ابرش اٹل لہجے میں بولتے غرائی تھی، اپنے دوپٹے سے کھینچ کھینچ کر پنز اتارنے لگی۔ زران خانزادہ نے آنے سے پہلے اسے یہ لباس چینج کرنا تھا۔ وہ پنز اتار رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر زران اندر داخل ہوا۔ ابرش اسے مکمل نظر انداز کرتے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے دوپٹے کی پنس اتارنے لگی۔ وہ بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ ابرش کا چہرہ سرد و سپاٹ ہی تھا۔ زران اس کی طرف پلٹتے اسے بازوں سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا۔ ابرش اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی۔ ابرش نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو اس کے سینے کا حصہ بنتے روکا تھا۔ عنایہ کی رخصتی ہو چکی تھی۔ زران کی بات پر ابرش نے اسے تحریر شدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ درخزے اسے رخصت کروا کر لے جا چکا تھا، یہی چاہتی تھی تم؟ زران نے اس کی بے یقین آنکھوں میں جھانکتے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، مگر ایسے کیسے؟ ابرش نے لرزتے لبوں سے پریشانی سے کہا۔ ایسے کیسے، ویسے کیسے؟ مجھے نہیں پتا میری خوبصورت بیوی، تم چاہتی تھی درخزے ایک رخصت کروا کر لے جائے، وہ لے گیا۔ اب یہ رخصتی تمہاری ایما پر ہوئی ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اجنبیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ابرش نے اس کے اجنبی بھرے لہجے
زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، وہ خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کر رہا تھا۔ مائی ڈیئر وائف، ابرش پاشا، مجھ پر مزید الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رخصتی ہو گئی ہے، اب اس بات کو لے کر کوئی شکریت نہیں کرنا، اوکے؟ زران اس کی تھوڑی نرمی سے چھوتے اسے سرد لہجے میں تنبیہ کرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا تھا، اپنا سیل فون ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر انایا کا نمبر ڈائل کیا۔ فون آف آنے پر ابرش نے اپنی پیشانی کو انگلی سے مسلتے ہوئے موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ وہ لب کاٹتے مرر میں دیکھ رہی تھی کہ زران بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس باہر آیا تھا۔ ابرش نے فخر رنگت سے اسے دیکھا تھا، وہ ڈنر سوٹ میں اس وقت کہاں جا رہا تھا؟ وہ بھی اتنا تیار ہو کر ابرش کو اپنا پورا وجود چکراتا محسوس ہوا تھا۔ ہاں آ رہا ہوں، جانتا ہوں میری جان نہیں چھوٹنے والی، نہ میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز ہے۔ زران اپنا وائبریٹ ہوتا فون کان سے لگائے ہوئے چنچلاتے ہوئے بولا تھا، جانتا ہوں یہ نکاح میرے بغیر نہیں ہو سکتا، نکاح خواہ میں ہی ہوں۔ تو فون پر گداتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ زران کے جانے کے بعد ابرش نے گہرے سانس لیے تھے۔ نکاح، اس نے اپنی گھٹی سانس خارج کرتے ہوئے بمشکل نکاح کا لفظ بول لبوں سے نکالا۔ کیا وہ نکاح کرنے جا رہا ہے؟ ابرش نے لرزتے لبوں سے لفظ ادا کیے تھے۔ دوسرے پل اس نے زران کا نمبر ڈائل کیا جو زران خانزادہ نے اسی لمحے کاٹ دیا تھا۔ ابرش نے لرزتے ہوئے پھر سے نمبر ڈائل کیا، وہ پھر سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ابرش نے لرزتے ہوئے پھر سے نمبر ڈائل کیا، زران نے پھر سے اس کا فون کاٹ دیا۔ ابرش نے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھی میں دبوچے۔ دوسرے لمحے ابرش ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اس نے کبٹ سے گاڑی کی چابیاں اور شال نکالی۔ وہ شال خود پر لپیٹے ہوئے کمرے سے نکلتے تیز تیز سیڑھیاں اتری۔ نیچے لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی، کار پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی جو زران نے اس کے لیے خریدی تھی۔ ریموٹ کی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کا رخ گیٹ کی طرف کیا۔ ابرش نے پاگلوں کی طرح ہارن بجاتے گیٹ پر کھڑے گل خان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ گل خان نے مڑتے ہوئے دیکھا، گاڑی میں بیٹھے ابرش کو اس نے پریشانی سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ گیٹ کھولو گل خان، ابرش نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ گل خان سٹل کھڑا پریشانی سے ابرش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکا تھا۔ زران نے غصے کا سوچتے وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی ابرش ایسے جا چکی تھی، زران نے مار مار کر اسے ادموا کر دیا تھا۔ ابرش نے گل خان کو سٹل کھڑا دیکھتے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھائی۔ اس سے پہلے ابرش کی گاڑی بند گیٹ سے ٹکراتی گل خان نے بھاگتے ہوئے جلدی سے گیٹ کھولا۔ ابرش تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئی تھی۔ ابرش کی گاڑی کو حویلی سے باہر جاتے دیکھتے گل خان اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس حویلی کی عورتوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ ہر بار بھاگیں گی اور اس کی شامت آئے گی۔ وہ اسی لمحے زمین سے اٹھتے حویلی سے نکلتا بھاگ چکا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت سے دوڑ لگا رہا تھا۔ ابرش گاڑی کے فل سپیڈ میں سوات کی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ دلہن کی طرح سجی سوری سی گرین ویلوٹ کی میکسی میں ہیوی گرین زرکون جیولری پہنے ہوئی تھی۔ سر پر خوبصورت کامدار دوپٹہ اٹیچ کیا ہوا تھا۔ کندھوں پر اوڑھی ہوئی شال کندھوں سے پھسلتے ہوئے گاڑی میں اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس بھرتے ہوئے اسے چوکر کو آگے سے کھینچا۔ اسے اپنی سانسیں جیسے گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش نے ایکسیلریٹر پر سینڈل پہنا پاؤں رکھتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ وہ جتنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا سکتی تھی وہ اتنی سپیڈ بڑھا رہی تھی۔ زران خانزادہ کی گاڑی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنی پیشانی پر چمکتے قطرے ایک ہاتھ سے صاف کیے۔ اسے اتنی رات کو سوات کی تاریک سڑکوں پر فارم ہاؤس کا راستہ نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ابرش نے سامنے جاتی سڑک پر اپنی گاڑی ڈالی۔ پتہ ہے کیا کر دوسرا نکاح کر لے، ایک کو سوات میں رکھ اور ایک کو اسلام آباد میں رکھ، پھر ہی سکون آ سکتا ہے زندگی میں، ورنہ نہیں۔ زران کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اس کے پورے وجود میں برقی لہریں دوڑا رہے تھے۔ اتنی شدت سے سردی میں اس کا وجود پسینے میں بھیگ رہا تھا، دھڑکنیں جیسے رک رہی تھیں۔ ابرش نے گہرا سانس لیتے اپنا چوکر کو پھر سے آگے سے کھینچا تھا۔ اگر وہ فارم ہاؤس نہ پہنچ پائی اور زران خانزادہ نے دوسرا نکاح کر لیا تو اس سے آگے کا سوچ کر ہی ابرش کو اپنے بدن سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیوی ہو میری تم، جسم کی پیاس بجھانے تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ زران کے لفظ سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ کہیں بھی جائیں میری پلا سے، مگر میرے پاس اب آنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے لفظ اسے سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ اس کا جسم دہک کر تپتا بزخ بنا ہوا تھا۔ ابرش نے پہلے سے بھی زیادہ گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ بار بار اپنے چوکر کو آگے سے کھینچ کر گہرے سانس لیتے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے ڈرائیو کر رہی تھی۔ یکدم اسے بریک لگانی پڑی۔ اسے دور سے آئی گہری کھائی نظر آئی تھی۔ سڑک اب کسی طرف نہیں مڑ رہی تھی۔ سامنے
گہری کھائی تھی، گاڑی سپیڈ میں تھی، اس لیے بریک لگانے پر گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول ابرش کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ ابرش نے اپنی پوری فورس لگائے، بریک اپ پر اپنا پاؤں رکھے، اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تھی۔ گاڑی اچھلتے ہوئے رک چکی تھی۔ ابرش چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد چہرے سے ہاتھ ہٹائے ونڈ اسکرین کے سامنے دیکھا۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ گاڑی صرف چند فٹ کے فاصلے پر رک گئی تھی، ورنہ وہ گاڑی سمیت گہری کھائی میں ہوتی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی ریورس میں ڈالتے گاڑی کا بہت مشکل سے ٹرن لیا۔ اب تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے بے حد مشکل سے ڈرائیو ہو رہی تھی۔ اس کا پورا بدن ہچکولے بھرتے لرز رہا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتے پھر بھی ڈرائیو کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا مسٹر خانزادہ، جب تک تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے جان سے نہ مار ڈالوں۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ دوسرا نکاح کرو گے؟ دوسری عورت کے ساتھ عیاشی کرو گے؟ میں ایک عام عورت کی طرح برداشت کروں گی۔ قسم کھاتی ہوں خدا کی، اگر تم نے کسی دوسری عورت کو قربت کی خواہش کے لیے اپنی ایک انگلی بھی سے بھی چھوا، جان لے لوں گی تمہاری۔ ابرش ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے روتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے عارض کو بھگو رہا تھا۔ میں آج تک سب کچھ برداشت کرتی رہی، تمہاری محبت میں، تمہارے خوف میں، مگر آج ابرش پاشا کے دل سے ہر ڈر خوف ختم ہو چکا ہے۔ قسم کھاتی ہوں خدا کی مسٹر خانزادہ، تمہارا وجود گولیوں سے چھلنی کر دوں گی۔ بیوی ہوں تمہاری، ابرش ساران خانزادہ ہوں میں، منسٹر کی بیوی، اس کی عورت۔ تمہیں لگتا ہے میں ابرش پاشا بن کر تمہاری بے وفائی برداشت کر لوں گی؟ نو اینڈ نیور، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سب کے سامنے تمہارے سینے میں گولیاں اتاروں گی۔ ابرش اپنے بہتے آنسو ایک ہاتھ سے بے دردی سے صاف کرتے ہوئے گھڑرائی تھی۔ اسے یاد آیا تھا یہ تمام خانزادہ اپنی گاڑی میں ایک پسٹل تو رکھتے ہی تھے، یقیناً اس گاڑی میں بھی پسٹل ضرور ہوگی۔ ابرش نے جلدی سے ڈیش بورڈ کا ڈراور کھولتے ہوئے پسٹل تلاش کی۔ ایک ہاتھ سے وہ اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئی تھی، ڈیش بورڈ سے ڈراور میں پسٹل نہیں تھی۔ ابرش نے بریک لگائے، گاڑی روکی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح دوسری سیٹ کے سامنے ڈیش بورڈ کے ڈراور میں پاگلوں کی طرح پسٹل تلاش کر رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہو مسٹر خانزادہ، میں کمزور عورت ہوں جو یہ سب برداشت کرے گی؟ کرتے ہوں گے خانزادے 4 شادیاں، مرد کر سکتا ہوگا 4 شادیاں، مگر تم نہیں کر سکتے۔ زندہ رہو گے صرف میرے بن کر، ورنہ نہیں۔ ابرش نے جھکتے ہوئے سیٹ کے نیچے سے پسٹل تلاش کی۔ پسٹل سیٹ کے نیچے تھی۔ ابرش نے پسٹل اٹھاتے ہوئے گہرے سانس بھرتے پسٹل ہاتھ میں ہی پکڑے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب پھر سے ابرش کی گاڑی سوات کی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس کا سانس تھونکنے کی مانند چل رہا تھا، ایکسیلریٹر پر پاؤں جمع اس کا پاؤں کپکپا رہا تھا۔ جاؤ کر لو دوسری شادی مسٹر خانزادہ، اس پلوشا سے شادی کر لو۔ منگنی ہوئی ہے ابھی اس کی، اتنی چاہت تو ابھی بھی ہوگی اس کے دل میں کہ وہ تمہاری خاطر اپنی منگنی توڑ دے گی۔ اور تیسری شادی اس ستارہ خان سے کر لینا جو ابھی بھی تمہارے دوست کے بنگلے میں موجود ہے۔ یقیناً اس بے سہارا عورت کو تم سہارا دینا پسند کرو گے۔ جاؤ اپنا لو اسے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اور تم اصل میں اگر مرد ہو تو اب میرے ڈر کو حقیقت کے روپ میں دھار کر میرے سامنے کھڑا کر دینا۔ اپنے لفظ سماعتوں میں گونجے تو وہ اپنے دونوں بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ تمہاری جان لے لوں گی مسٹر خانزادہ، ابرش نے حلق کے بل چیختے ہوئے پسٹل ونڈ اسکرین پر دے ماری تھی۔ ساتھ والی سیٹ پر پڑا اپنا موبائل اٹھائے اس نے زران کے نمبر پر کال ملائی جو اس نے پہلی بیل پر کاٹ دی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس بھرتے پھر سے زران کے نمبر پر کال کی۔ اس بار کال کاٹی نہیں تھی، نمبر پر مسلسل بیل جا رہی تھی، وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ ابرش نے اپنے عارض سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ وہ اب ہچکیوں سے روتے ہوئے فون کان سے لگائے، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس وقت تندو تیز بھانبڑوں کی لپیٹ میں لرز رہا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، وہ ہنسیانی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، وہ جو اٹھا نہیں رہا تھا۔ ابرش نے گہرا سانس بھرتے خود پر قابو پاتے فون ساتھ والی سیٹ پر رکھا، اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے ایک ہاتھ سے مسلتے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ فارم ہاؤس پہنچ کر نکاح کر سکتا تھا، مگر اس کے جانے سے پہلے اپنی ویڈنگ نائٹ تو ہرگز نہیں منا سکتا تھا۔ اسے یقین تھا تب تک وہ پہنچ ہی جائے گی اور منسٹر کی جان لے لے گی۔ ابرش نے پھر سے اپنے عارض پر بہتے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کیے تھے۔ سامنے لگے بورڈ کو دیکھ کر اسے گاڑی روکنی پڑی۔ یہ راستہ فارم ہاؤس کی طرف نہیں جا رہا تھا، اس نے غلطی سے غلط ٹرن لے لیا۔ ابرش گاڑی روکتے اپنے بال مٹھیوں میں چبوچتی ہنسیانی چیخی۔ ابرش نے خود پر قابو پاتے ہوئے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں اس وقت سوات کی سڑکوں پر ہوں، تم تھوڑی دیر تک مجھ تک نہ پہنچے تو مسٹر خانزادہ وعدہ کرتی ہوں میں اپنی گاڑی کسی بھی کھائی میں گرا کر خود کی جان دے دوں گی۔ دوسری سیٹ سے موبائل اٹھا کر اس نے وائس ریکارڈ کر کے زران کے نمبر پر سینڈ کیا۔
زران خانزادہ کی گاڑی فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میسج بیپ پر اس نے اپنا موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے ابرش کا وائس میسج دیکھ کر لب بھینچے ہوئے وائس میسج آن کیا۔ وائس میسج سنتے ہی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دوبارہ سے وہ وائس میسج سنا۔ زران نے بے یقینی سے وائس میسج سنتے ابرش کا نمبر ڈائل کیا جو اس نے اسی لمحے کاٹ دیا تھا۔ زران نے مٹھی دبوچے گل خان کا نمبر ڈائل کیا جو آف آ رہا تھا۔ زران خانزادہ نے 2 انگلیوں سے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ زران خانزادہ نے دوبارہ سے ابرش کا نمبر ڈائل کیا جو اس نے پھر سے کاٹ دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت گاڑی لے کر سوات کی سڑکوں پر ہے۔ زران خانزادہ نے ایک بار پھر سے گل خان کا نمبر ڈائل کیا جو کہ آف آ رہا تھا۔ زران خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ پورے وجود میں آندھیوں کے جکڑ سے چلے تھے۔ اگر وہ سچ میں سوات کی سڑکوں پر اس وقت ہوئی تو زران خانزادہ نے اپنے اوپر بٹن کھولتے سانس باہر کھینچی تھی۔ اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے پھر سے ابرش کا نمبر ڈائل کیا جو اب اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ زران لب بھینچے فون پر گرایا تھا۔ سوات کی تاریک سڑک پر ہوں اس وقت میں مسٹر خانزادہ، ابرش نے سپات لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب تم سوات کی سڑک پر ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ لگتا ہے ہوش میں نہیں ہو جو اس وقت یہ بکواس کر کے مجھے پریشان کر رہی ہو۔ زران فون پر غصے سے دھاڑا تھا۔ تم میرے لیے پریشان بھی ہوتے ہو مسٹر خانزادہ، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ ابرش ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھتے استزائیہ مسکرائی تھی۔ ابرش میرا دماغ خراب مت کرو، آگے بہت تپا ہوا ہے۔ دل و دماغ پورے وجود میں غصے سے آگ بھڑک رہی ہے۔ حویلی آ کر تمہارا حال برا کر دوں گا، اپنے وجود کی آگ تم پر نکال دوں گا، اس لیے مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہاں ہو تم؟ زران اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے ہوئے تھاڑ اٹھا۔ آگ تو بھڑک رہی ہے تمہارے اندر مسٹر خانزادہ، اسی لیے آج تم اپنے وجود کی گرمی کسی اور عورت پر نکالنے کے لیے اسے نکاح کرنے آئے ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم کسی بھی عورت کے قریب گئے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ ابرش فون پر پوری قوت سے ہسیانی حلق کے بل چیخی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔